تیرے اور میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات ببرکات کے معجزات بیان کرتے ہوئے علامہ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک وفد حاضر ہوا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس وفد کے آنے سے پہلے ہی اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے غلاموں، اب تمہاری طرف ایک ایسا بندہ آ رہا ہے جس کے چہرے سے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات جھلکتے ہیں، اور فرمایا کہ تم پر ابھی ابھی اس راہ سے اہل یمن میں سے ایک شخص آنے والا ہے جو اپنے مقام میں اور اپنے افراد میں اپنے گروہ میں افضل ترین شخص ہوگا، جس کے چہرے پر ملکی اثرات نظر آتے ہیں اور اس کے چہرے پر انوار جھلکتے ہیں۔ تو اتنے میں فوراً ہی حضرت جریر تشریف لے آئے، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے افراد بھی تھے جن کی تعداد 150 کے قریب تھی۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مشرف بے اسلام ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے کا بھی شرف انہیں حاصل ہو گیا۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک آگے کیا بیعت کرنے کے لیے، تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہم سے اس شرط پر بیعت لی کہ تو گواہی دے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول اور نبی خاتم النبیین ہوں۔ اور فرمایا کہ تو نماز قائم کرے، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، اور تو رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور جو اہل اسلام ہوں ان کے ساتھ خلوص اور ہمدردی رکھے، اور جو تیرا والی اور جو تیرا حاکم ہو، جو امور سلطنت چلائے قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام کے مطابق امور سلطنت چلائے، تو اس کی اتباع کرے، اگرچہ وہ کوئی عبد حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی انہی تعلیمات کے مطابق گزاروں گا۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اس سے اس کے علاقے کے حالات کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا، جیسے بندہ کسی مہمان سے پوچھتا ہے کہ فلاں علاقے کا کیا حال ہے، فلاں علاقے کے لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کا ایمان کیا ہے، وہاں کے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس سے اس کے سارے علاقے کے جو احوال تھے وہ پوچھنا اور دریافت کرنا شروع کر دیے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر اللہ رب العزت نے اب اسلام کو غالب کر دیا ہے، اور اس علاقے کی جو فضا ہے وہ آذان صلاۃ سے گونج رہی ہے۔ نماز کے لیے اذانیں پڑھی جاتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو اس علاقے کی فضا معطر ہو جاتی ہے، اور تمام قبائل نے اپنے معبودان باطلہ اور اوثان و اصنام کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بت پاش پاش کر دیے ہیں انہوں نے، اور ان کو گرا کر پھینک دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا بتاؤ کہ وہ ذوالخلصہ کا کیا ہوا؟ آیا وہ خلصہ جو بت تھا اس کو بھی گرا دیا گیا ہے اور اس کے مکان کو بھی پاش پاش کر دیا گیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، وہ تو ہنوز ابھی اسی حالت میں قائم ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں کہ تم جاؤ اور اس بت کو بھی منہدم کر دو، پاش پاش کر دو اس بت کو، اور اس کا جو مکان ہے اس کو بھی گرا دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے علم اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب انہوں نے عرض کیا، اب یہ بڑی پیاری بات آ رہی ہے آگے، اس صحابی کا ایمان اور عقیدہ دیکھیں، پھر آقا علیہ السلام کی عطا دیکھیں۔ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں جاتا ہوں جہاد کروں گا، سب کچھ کروں گا، مگر یا رسول اللہ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ وہ پریشانی یہ ہے کہ میں جب گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں نا تو مجھے بیماری ہے، کمزوری سمجھ لیں کہ میں زیادہ دیر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا، میں سواری سے نیچے گر جاتا ہوں۔
میں گھوڑے کی پشت پر زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتا۔ اب قربان جائیں آقا علیہ السلام کی عطا پر۔ آقا علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا، اور آقا علیہ السلام نے اپنی خداداد قدرت اور اللہ رب العزت کی عطا کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی بزدلی کو شجاعت میں تبدیل کر دیا، اس کی بزدلی کو دلیری میں تبدیل فرما دیا، اور ساتھ یہ دعا بھی ارشاد فرمائی، اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، اس کو ثابت قدمی عطا فرما، اور یا اللہ اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا، اور یا اللہ اس کو دنیا کے لیے ہادی بھی بنا دے، دنیا کے لیے رہنما بھی بنا دے۔ اور وہ اپنی قوم کے تقریباً 200 افراد کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے۔ کوئی زیادہ عرصہ پھر نہیں گزرا تھا کہ دوبارہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، سلام کا نذرانہ پیش کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میں نے ذوالخلصہ کو گرا دیا ہے اور کفر اور شرک کی بنیاد کو ختم کر دیا منہدم، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے اس کو صرف گرانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ میں نے اس بت کو اور اس کے مکان کو آگ جلا کر بھسم کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، وہ میں نے اس بت کی مکان کی وہ حالت کر دی ہے کہ اس کے ماننے والے بڑے پریشان ہو چکے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت جریر اور ان کے پورے وفد کے لیے، آنے والوں کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت فرمایا۔